اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلنا لإماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 50 میں استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ حج کی آیت نمبر 33 تک ہم لوگوں نے کل پڑھا اور ابھی ہم اسی کو انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی تک ہم لوگ کیا کیا چیزیں پڑھے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا؟ حج کے بارے میں ہم لوگ دیکھے، رائٹ؟ اور پھر ابھی پریویس آیتوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے آیتوں میں جھگڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں تو ان کے بارے میں کل ہم پڑھے تھے کہ جہنم میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو ابھی آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ، نہیں پھر سے ٹرائی کریے۔ ابھی آپ لوگ اسکرین پہ چیک کریے، یہ جو کل ہم لوگ پڑھے تھے، کل جہنم کے بارے میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کیا عذابات ہم لوگ دیکھے تھے کل۔ کہ ان کے لیے لباس کاٹا جائے گا، رائٹ؟ اور آگ ان کے اوپر سے آگ انڈیلا آگ جو ہے کھولتا ہوا پانی، آگ میں کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کے اوپر انڈیلا جائے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہے ان کے ساتھ گرز کے لوہے کے جو یعنی کہ گرز سے ان کو جو ہے مارا جائے گا۔ آپ وہ نہیں اس کے شیئر کر رہے؟ اچھا تو رائٹ، اوکے ٹھیک ہے، اسکرین پہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو جو ہے گرز کہتے ہیں، اوکے۔ تو یہ اس طریقے کے جو اب یہ تو ہمارا یہ دنیا کا بنا ہوا ہمارے حساب سے جو ہے یعنی کہ دنیا میں بنائے ہوئے انسان کا ایک ایگزامپل کے طور پہ ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو قیامت میں جو جہنم میں جو گرز استعمال ہوگا، جو یعنی کہ لوہے کی جو وپ جو استعمال ہوگی قیامت میں جہنم میں، تو اس کا کیا مطلب اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی اور اس کی شدت، اور پھر وہ جو آگ میں کھولتا ہوا رہیں گا تو اس کی کیا یعنی کہ انٹینسٹی اس کی کیا رہیں گی، اس کی گرمی کیسی رہیں گی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ تو بس ایک اتفاق سے مجھے دکھ گیا تو میں سوچی کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جو ہے شیئر کر دوں۔ تو یہ اتنی خطرناک جو ہے گرز کے ساتھ جہنمیوں کو مارا جائے گا، اور ان کی جو سزا ہے وہ ان کی کس وجہ سے ان کو دی جائے گی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں آپس میں جو ہے جھگڑا کرتے تھے۔ تو خیر ہم لوگ یہ جو سورہ ہے الحمدللہ ہم لوگوں کا تو 33 تک ہم لوگ پڑھ لیے۔ اس میں فرسٹ پارٹ ہم لوگوں نے دیکھ لیا جو مکی دور کا تھا، جس میں توحید اور آخرت کے کچھ دلائل ہم دیکھے۔ اس کے بعد اب ہم جو ہے 25 سے 38 تک یہ سیکنڈ پارٹ ہم لوگوں کا چل رہا ہے، جس کے اندر کعبے کا ذکر ہم لوگ پڑھ رہے کل سے، اور حج کا اور قربانی کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ ابھی ہم قربانی کے بارے میں سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 34 میں، ٹھیک ہے؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر ایک امت کے لیے قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، قربانی کا ایک قاعدہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یہ کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، ہر ایک امت سے چلا رہا ہے۔ جیسے حابل اور قابل کے بارے میں بھی جب ہم لوگ پڑھے تو ان کے اس میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے کہ قربانی کا ان کا ایک طریقہ تھا، جس کے اندر کیا تھا کہ جو ہے آگ
آ کر جس کی قربانی ایکسیپٹ ہوتی تو ان کی قربانی جو ہے آگ آ کر ختم کر دیتی تھی یا آگ آ کر جو ہے اس کو غائب کر دیتی تھی. تو یہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے. تو ہر ایک امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا. اب یہاں پر جب یہ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ بتایا تو یہود اور نصارہ کے نزدیک ایکچولی قربانی کا یہ طریقہ نہیں تھا. تو ان لوگ بولے کہ یہ کیا ہے, ہم تو کبھی نہیں سنے, یہ نیا طریقہ جو ہے نظر آ رہا, یہ تو ہمارے باپ دادا سے نہیں چلے آ رہا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ قربانی کا طریقہ کہاں سے شروع ہوا, اور اس کی ایکچولی ڈیٹیلز تو ہم لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ سورہ صافات میں ہم لوگ دیکھیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ جو طریقہ ہے کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, بلکہ یہ طریقہ ابراہیمی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے جب ذبح کا حکم دیا گیا تو اس کے بعد سے پھر یہ طریقہ شروع ہوا, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل تھی ان کے اندر یہ طریقہ چلا. ٹھیک ہے, تو اب یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں اسماعیل علیہ السلام کی, ٹھیک ہے, تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں یہ طریقہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ سے چلتا رہا. اسماعیل علیہ السلام کو جیسا اللہ تعالیٰ ہٹا کر دمبے کو اللہ تعالیٰ ایکسچینج کر دیے تھے, اس کے بعد پھر دمبے کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, تو پھر وہ طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں چلا. اسحاق علیہ السلام کی جنریشن میں یہ جو ہے طریقہ نہیں چلا, جس کی وجہ سے جیوز اور کرسچنز کے نزدیک, یہود اور نصارہ کے نزدیک یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا. تب وہ لوگوں کو نیا طریقہ دکھا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ایکچولی ابراہیمی طریقہ ہے, جس کو جیوز بھی مانتے ہیں, کرسچنز بھی مانتے ہیں, یہود نصارہ ہر کوئی اس کو جو ہے مانتے ہیں. تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں چلنے کی وجہ سے جو مکہ کے جو عربز تھے, یعنی کہ عرب جو تھے, ان لوگوں کے پاس, یہ کفار مکہ کے پاس یہ طریقہ چلا آیا, پر وہ طریقے کی جو نوعیت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا. یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو طریقہ تھا اس میں شرک آ گیا تھا, اور اس کی پوری جو شکل تھی وہ تبدیل ہو گئی تھی, وہ بگڑ گئی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا صحیح طریقہ اب ہم کو بتا رہے ہیں, اس کے صحیح جو ہے اسماعیل علیہ السلام کا جو قربانی کا طریقہ تھا. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات بتا رہے کہ یہ کوئی طریقہ نیا نہیں ہے, بلکہ ہر ایک زمانے میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. تو اب یہاں پر دوسری کیا بات ہے کہ وہ جانوروں پر کنڈیشن کیا ہے, اللہ کا نام لینا ہے. اب یہود اور نصارہ کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے, اور دوسرا کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے کہ یہ جو تم جانوروں کو جو تم ذبح کر رہے, طریقہ تو تمہارا صحیح ہے, اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے طریقے کو تم فالو کر رہے, پر جو یعنی کہ جو تم ساتھ میں شرک کر رہے یہ تم غلط کر رہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے اس کے اوپر کس کا نام لیا جائے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں, اس کے اوپر نام لیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے کہ پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اور اسی کے تم مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. یعنی کہ اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر, ایک ہی جو ہے طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور وہ کیا طریقہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. یعنی کہ اب دیکھیے قربانی کا مقصد وہی, کعبے کی تعمیر کا مقصد وہی, حج کے تمام مناسک کا مقصد وہی کہ ایک اللہ کی عبادت. یہ گڑبڑی ان لوگ کر لیے تھے, اور فلہو اسلموا کے, اور پھر اس کے سامنے جو ہے تم کو کیا کرنا ہے, فرما بردار بن جانے کا ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ توحید ہے. اس کا مقصد جو ہے توحید ہے. اب ایک بات غور کرنے کی ہے کہ کچھ آج ہمارے جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ ایک طبقہ یہ نکلا ہوا ہے کہ جو قربانی کو ہی نہیں مان رہا. انہیں کچھ لوگ آج جیسا بہت اپنے آپ کو جو ترقی یافتہ جو قوم اپنے آپ کو سمجھ رہی, مسلمانوں کے اندر انہوں یہ بول رہے کہ قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی جانور یہ کیا ہے, یہ کوئی سینس نہیں بنتا کہ سب لوگ پکڑ رہے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں, اور پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم کو تو کوئی سینس نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم اپنی مرضی سے یہ بنایا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے, اپنی مرضیوں سے بنایا ہوا, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم کا طریقہ ہے. اگر قرآن کو مانتے ہیں, اللہ کے حکم کو مانتے ہیں, تو پھر یہ ماننا پڑے گا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ طریقہ ہر ایک امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اب اس کے پیچھے اللہ بہتر جانتا ہے حکمت. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عبادت کا طریقہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رکھ دیے. اب روزے میں یہ کیا دن, سارا دن بھوکے رکھنا, ہمارے کو تو کوئی سینس نہیں سمجھ میں آتا.
یہ کیا نماز اللہ کے سامنے آ کے پڑھنا، ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا. بھائی تم کو نہیں سمجھ میں آتا تو تمہاری عقل موٹی ہے، تمہاری عقل چھوٹی ہے، تو تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا. پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو قربانی کا طریقہ رکھا، سمجھ میں آؤ نہیں آؤ، ہم کو عمل کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کا حکم ہے بول کر عمل کرنا ہے. اللہ کے حکم کے لیے یہ جو ہے ہمارے کو. اور پھر طریقہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی جو ہے نام لے کر اس کی قربانی کی جائے گی. اور یہ اس کے ذریعے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایکچولی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر رہے. اور بشارت دے دو کس کو؟ اللہ تعالیٰ بول رہے بشارت دے دو کس کو؟ مخبتین کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے، یعنی کہ اور بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کے لیے. یعنی کہ قربانی کر کر ایک انسان کیا کرتا ہے؟ عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج میں یہ جانور کو قربان کروں. دیکھیے کہ یہی مقصد ہے ہر ایک قربانی کا، چاہے ہم وہ قربانی حج میں کرو، چاہے وہ ہم قربانی عید الاضحیٰ میں کرو، اور یا پھر جو ہے وہ قربانی کوئی دوسرے وقت پہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ قربانی اللہ تعالیٰ ہم جو تیرے راہ میں کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم اس کو قربان کر رہے ہیں کہ پیسے ہمارے جو جائز حلال کے جو پیسے ہیں اس سے ہم یہ بکرا یا یہ جو بھی جانور قربانی کا جو جانور ہے اس کو ہم خریدے ہیں اور اب تیرے راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سے اب ہم تیرے حکم پر اس کو جو ہے غریبوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرا پیسہ میں غریبوں میں تقسیم کروں، اور تو اللہ تعالیٰ تیرے حکم پہ جب یہ جو پیسہ ہے جب ضرورت پڑیں گی اللہ تعالیٰ تیری راہ میں میرا پیسہ حاضر رہے گا اور میں تیری راہ میں اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار رہوں گا. آج جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ جانور کے اوپر قربانی کے لیے میں چھری پھیر رہا ہوں، اگر ضرورت پڑے تو میں اپنے ہر چیز کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ یہ ہم ایکچولی قربانی کے ٹائم پہ ہم جو عید الاضحیٰ جو ہم مناتے ہیں اس میں ہم یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج تیرے لیے جانور قربان ہے، کل ضرورت پڑے گی تو تیرے لیے میری جان بھی قربان رہے گی. اسی طریقے سے اگر میری جان کے اوپر میری گردن پر بھی چھری چلائی جائے گی تیرے دین کے لیے تو مجھے وہ چیز منظور رہے گی. ہم ایکچولی وہ چیز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے ہیں، ہم وہ عاجزانہ روش کا جو ہے اظہار ہم یہاں پر کرتے ہیں. تو آیت نمبر 34 میں یہ جو ورڈ مخبتین ہے یہ بہت ہی اہم ورڈ ہے. دیکھیں مخبتین ایکچولی خبت سے ہے. خبت کا مطلب کیا ہے؟ زمین کا نرم ہونا. ٹھیک ہے، یہ خبت ورڈ سے ہے جس کا مطلب زمین کا. جیسا بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کے بعد کیا ہوتی؟ زمین نرم ہو جاتی. جیسا کچھ بارش ہونے کے بعد ایسی زمین نرم ہو جاتی کہ اگر ہم اس کے اوپر چلے تو ہمارا پیر بھی اس کے اندر جو ہے چلے جاتے رہتا. بالکل نرم، بالکل سافٹ جو ہے وہ زمین ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کا نرم ہونا. کیونکہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ خوشخبری دے دو جو اپنے دلوں کو نرم کر دے. تو قربانی سے ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی نرمی ہوتی ہے. قربانی جب ایک انسان حج میں قربانی کرتا ہے تو اس کے بعد دل نرم ہو جاتا ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کرتا ہے تو دل اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. اور کیوں اگر انہیں کب نرم ہوں گا دل؟ جب انہیں وہ سینس کے ساتھ قربانی کرے گا، وہ جو ہے سوچ کے ساتھ انہیں قربانی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر چیز تیرے لیے حاضر ہے، میری جان، میری مال، میری جو ہے خواہشات، سب چیز تیرے لیے حاضر ہے. اور پھر ہم قربانی کرتے وقت یہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا میں آج یہ بکرا قربان کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے میں نیند قربان کرنے کے لیے تیرے لیے تیار ہوں، میں اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا وقت اللہ تعالیٰ تیرے لیے صرف کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو یہ اگر جب احساس کے ساتھ انہیں قربانی کریں گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا. تو جب دل نرم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ویسے لوگوں کے لیے بشارت دے دو. ویسے لوگ تو یعنی کہ مبارک باد کے قابل ہیں ایسے لوگ جو اپنے دل کو قربانی کر کے نرم کر لیتے ہیں. پر آج دیکھیں کہ ہماری قربانی یہ مخبتین سے خالی ہے. ہم قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ بس اللہ کا بس حکم ہے، سارے لوگ بغیر اس کی اسپرٹ بھول جاتے. دیکھیے کہ آج نماز باقی ہے، نماز کی اسپرٹ ختم ہو گئی. آج روزہ باقی ہے، روزے کی روح ختم ہو گئی. آج قربانی باقی ہے، قربانی کی روح ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے اندر ایکچولی کیا ہو رہا ہے؟ جیسا جیسا وقت گزرتے جا رہا ہمارے اندر علم کی کمی ہونے کے وجہ سے ہمارے اندر کی اس کا جو جذبہ ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے. ہم اپنی اولاد کو کبھی بتاتے ہی نہیں کہ قربانی کیوں کرنی چاہیے. اس کے بعد جب ہماری اولاد جو ہے آج یہ میڈیا سے ایکسپوز ہو کے، یہ سائنس سے ایکسپوز ہو کے، انہیں یہ سمجھ رہی کہ یہ جو بھی
کرے, یہ سب فالتو کی چیزیں ہیں, یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں, کیا ضرورت ہے کرنے کی. اور پھر کیا ہے, بچیاں تو جو چھی پی یاک ویاک میں جو ہے رہ جاتے ہیں, اور پھر جو ہے ہماری اب جب وہ لوگ آگے کی جب جنریشن جائے گی تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک آپشنل چیز ہے, جیسا آج یہ کئی جگہوں پر ہو رہا ہے. ہم ایکچولی بعض وقت ایسا ہوتا نا, الحمدللہ ہم اس کو ہم نہیں معلوم ہے, ہم کبھی نہیں دیکھے ہوئے, تو ہم سمجھتے کہ نہیں سب لوگ جو ہے ایسے ہی ہماری ہی طرح جو ہے قربانی کر رہے. نہیں, آپ دیکھیے کہ جو ہے ہمارے پاس یا تو کرنے والوں کے اندر روح ختم ہو گئی ہوئی ہے, یا کچھ لوگ تو اس کا انکار ہی کر دے رہے. ٹھیک ہے, آپ ضروری نہیں ہے گھر میں لاؤ اور اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے کاٹو, پکاؤ اور کھاؤ, ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں کھانا ہے مت کھاؤ, آپ کو نہیں پکانا ہے مت پکاؤ, آپ کو نہیں چھونا ہے مت چھو آپ, پر آپ کو یہ کام کرنا ہے. اور وہ احساس کے ساتھ, وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہ کیسا انہوں نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کے لیے وہ تیار ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر, اللہ کی محبت کے خاطر, کہ اللہ تعالیٰ میری جان, کیا میری جان سے بڑھ کر جو میری جان ہے, جو میرا لخت جگر ہے, جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ دیکھیں کہ اپنے اوپر تکلیف انسان برداشت کر سکتا, اپنی اولاد کے اوپر نہیں برداشت کر سکتا. اللہ ایسی محبت اولاد کے لیے رکھ دیے ہوئے ہیں, تو انہوں اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کیا لیول آف محبت ہے, کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی ٹورڈز. آپ سوچ کے دیکھیے, تو ہم وہ چیز کو احساس کرتے ہوئے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ یہ بولتے کہ ابراہیم علیہ السلام تم واقعی میں اسماعیل کی قربانی کر دو, اور کر دیتے, تو تا قیامت تک جو ہے ہم کو بھی ہماری ایک ایک اولاد کی قربانی کرنے پڑتا, تو کیا مطلب کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ سوچ کے دیکھیے, سوال مطلب ہمارا تصور سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. انفیکٹ تو اللہ تعالیٰ پر یہ نہیں رکھا ہوا ہے. ہمارے کو قربانی کا اچھا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیا, اور اس میں احساس کیا رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے میری ہر چیز قربان ہے. اور وہ احساس کے ساتھ ہم کریں گے تو ہمارے دل نرم ہو جائیں گے, اور پھر ایسے دلوں کو اللہ تعالیٰ بولے خوشخبری ہے تمہارے لیے. کیا کی خوشخبری ہے؟ اللہ کی رضا کی, آخرت کی جو ہے کامیابی کی, اور آخرت کی جنت کی خوشخبری ہے. تو یہ چیز ہم کو اپنی جنریشن کو سکھانا ہے, ہم اپنے بچوں کو بتانا ہے عید الاضحیٰ سے پہلے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں, یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں. ورنہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے ان کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائیں گے. اور ہم کب بتائیں گے؟ جب ہم کو خود معلوم ہے. ہم کو خود ہی نہیں معلوم ہے تو ہم کیا بتائیں گے ان کو. تو پہلے ہم کو بھی سمجھنا ہے, اور اس کی جو ہے اسپرٹ کو سمجھنا ہے, اور اس کے بعد اس کو جو ہے ہم کو ہمارے اولاد کو بھی جو ہے وہ تعلیم دینے کا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو جن کا حال یہ ہے. اب عاجزی جب آ جاتی ہے ان کے اندر, مخبت جب ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم جو سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا, صوم سے ریلیٹڈ جو آیتیں پڑھتے ہیں, رمضان سے ریلیٹڈ جو آیتیں پڑھتے ہیں, وہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان میں اس کا دروس ہوتا ہے, اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے. پر بہت افسوس کی بات ہے کہ ذی الحج میں ایسا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا, عید الاضحیٰ سے پہلے ایسا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا. حالانکہ ہم کو یہ بتانا چاہیے, ہم کو یہ پڑھنا چاہیے, اپنے لیے یہ ریمائنڈر ہے, اور دوسروں کو بھی ہم کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے بعد ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. ایک تو ہمارا دل مخبت ہو جانا ہے, اس کے بعد ہمارے اندر یہ صفت آنا ہے. اس کا مطلب جب یہ صفت آئیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانی ایکچولی قبول ہوئی. جیسا ہم رمضان کے بعد دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے اندر کیا چینجز آئے, تو عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی دیکھنا ہے, پر ہم اس کو بس رسومات بنا کر رکھے ہوئے ہیں, بس ظاہری. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے قربانی کے بعد کیا کیفیت ہونی چاہیے انسان کی. ایک ہو گئی مخبتین, دوسرا ہو گیا جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. یعنی کہ اب کیا ہو گیا, دل نرم ہو گیا نا. کیسا نرم ہو گیا؟ جیسا بارش کے بعد جو ہے زمین نرم ہو جاتی, جیسا پیر رکھے تو پیر اندر چلے جا رہا, ویسی نرم. ٹھیک ہے, تو ان کا دل جب نرم ہو گیا تو پھر کیا ہوتا, ان کی کیفیت ڈفرینٹ ہو جاتی, ان کا قرآن سننے کے بعد جو ہے حالت ڈفرینٹ رہتی. آپ خود بھی نوٹ کریں گے کہ جب ہم کبھی قرآن سنتے تو ہمارا دل عجیب سی کیفیت میں رہتا, لرزتے رہتا, عجیب سی کیفیت, آنکھوں سے آنسو جاری رہتے, دل جو ہے کپ کپاتے رہتا, جسم پر جو ہے کپ کپی تاری ہو جاتی. کبھی وہی سیم سورہ سن لو, آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, ایکچولی دل کی کیفیت ہے. تو جب دل مخبت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ذکر سننے کے بعد ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جو بھی مصیبت ان پر آتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں. یعنی کہ قربانی ہم کو کیا سکھاتی ہے, صبر کرنا سکھاتی ہے, اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کرنا سکھاتی ہے. اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ صرف یہ قربانی کر کے غائب نہیں ہو جاتے, پھر سال بھر کے لیے ٹاٹا بائی بائی نہیں ہو جاتا, بلکہ مسلسل جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے
جو ہے مما رزقناہم ینفقون جو ہے وہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ صفت پیدا ہوتی ہے جب ہم شعوری طور پر قربانی کریں گے. ہم جو ہے ایکچولی شعوری طور پر قربانی نہیں کرتے، نہ اس سے جو ہے ہمارے کو اس کے بارے میں علم ہے، تو اسی لیے ہمارا نہ دل نرم ہوتا ہے، نہ ہمارے اندر جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، نہ اس کے بعد ہمارے وہ دل کی کیفیت ہمارے اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے. اب کیا ہے، دیکھیے کہ دل نرم ہو گیا، قرآن سننے کے بعد ان کا دل لرز اٹھا، تو پھر فوری کیا ہو جاتا ہے، ریاکشن ہوتا ہے. ریاکشن کس میں، یعنی کہ طرز عمل میں کیا بتایا جاتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، اور وہ جو ہے رزق میں سے جو بھی اللہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، دل، ایک ہے دل کی کیفیت، دوسرا ہے اعضاء سے جو ہے اس کا اظہار. تو یہ دل کی کیفیت کو اعضاء سے اظہار کرتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہے اصل قربانی کا مقصد جو ہم کو قربانی کے وقت سمجھنا چاہیے. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، یعنی کہ قربانی کے اونٹ جب دیکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی شعار آپ کو یاد آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا تھا وہ یاد آتا ہے. تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو. کھڑا کر نام لو کا کیا مطلب ہے، دیکھیے کیمل کو جو نہر کا جو طریقہ ہے، کیمل کی قربانی جو دیتے ہیں وہ نہر کے طریقے سے دیتے ہیں. اور نہر کا طریقہ کیسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے نا، علیہا صافہ، ٹھیک ہے، صوافہ، ٹھیک ہے، تو جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے صف کے طریقے میں استعمال کیا گیا ہے. تو صف مطلب لائن میں جو ہے کھڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کھڑا ہی پوزیشن پہ کیمل کے گردن پہ جو ہے وہ جو بھی نیزہ رہتا، برچھا رہتا، وہ مارا جاتا ہے. اس کے بعد وہیں پر اس کا خون جب بہتا ہے، اس کی جو رگ ہے کٹتے ساتھ ہی خون جب بہتا ہے تو وہ خود بخود جو ہے زمین پر گر جاتا ہے. کیونکہ اب اگر آپ کبھی آج کل آتے نا وہ قربانی کے ٹائم پہ ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب قربانی ہوتے رہتی تو جو گائے رہتی وہ اٹھ کر مطلب قربانی کے دوران ہی پیر مار کر تیزی سے جو ہے اٹھ کر بھاگنا شروع کرتی، رائٹ. تو یعنی کہ گائے کو سنبھالنا اتنا مشکل کام ہے. تو امیجن کریے اونٹ جو اتنا ہیوج رہتا تو اس کو سنبھالنا کتنا زیادہ مشکل ہے. تو اسی لیے اس کا ایکچولی طریقہ ڈفرینٹ ہے، اس کو لٹا کر نہیں قربان کیا جاتا بلکہ کھڑا کر ہی اس کو قربانی کیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے ایون آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے ٹائم پہ 100 جو ہے کیملز آپ نے سیکریفائس کی تھی. حجۃ الوداع کے ٹائم پہ کتنے 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنے گھر والے اور اپنی امت کی طرف سے سیکریفائس آپ نے کی تھی. اور جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کیا. اس کے بعد جو باقی کے تھے وہ آپ نے صحابہ کو کہا، علی رضی اللہ عنہ کو کہا. تو پھر تو اب دیکھیے کہ اس سے ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا کہ ایک تو قرآن کے اندر حکم ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کو بہت پسند کرتے تھے، اور یہ پسندیدہ عمل ہمارے اسلام میں ون آف دی پسندیدہ عمل ہے. اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو سننے میں عجیب بھی لگے کہ اس کے روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 63 جب کیملز قربان کر رہے تھے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تھے تو پھر دوسرا جو کیمل ہے خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گردن جھکا کر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، پھر آپ اس کی قربانی کرتے تھے. پھر تیسرا جانور آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، پھر آپ اس کی قربانی کرتے تھے. یعنی کہ جانور خود ایک اپنے اندر جو ہے شرف محسوس کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قربان ہونا. اب یہ ہو سکتا کہ آج کے حساب سے جو بڑے بڑے فلاسفرز ہیں سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو ارے ایسا کیسا ہو سکتا، کیسا پاسبل ہے. دیکھیے کہ انسانوں کا معاملہ ڈفرینٹ رہتا اور نبیوں کا معاملہ جو ہے ڈفرینٹ رہتا، ٹھیک ہے. اس میں لاجک آپ استعمال نہیں کریں گے، کیسا سٹاف جو ہے اسنیک کیسا بن سکتا موسیٰ علیہ السلام کا، تو ہاں بن سکتا اگر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے عطا کیا ہوا عمل تھا. یہ سب کے ساتھ ایسی ہوتا نہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور پھر جیسے ساتھ میں ہم اسے اگر آپ لوگ سیرت میں بھی پڑھے ہوں گے تو ہم کو ملتا ہے نا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو وہ جب آپ کے لیے دوسرا نیا ممبر بنایا گیا مسجد میں، تو جس لکڑی پر آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے وہ لکڑی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری کی وجہ سے رونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو جیسا بچے کو رونے سے گلے لگا لیتے نا، تو ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگا لیا. تو تب وہ جو ہے ہچکیاں لے کر کے جو ہے اس نے پھر وہ خاموش ہو گیا. تو اس کو جو ہے حنان کہتے ہیں. وہ جو لکڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ لکڑی کو حنان کہتے ہیں، کیونکہ حنانا ایکچولی بیبی کے رونے کو کہتے ہیں. حنانا جو چھوٹا بچہ جو روتا ہے، چھوٹا بیبی جب کرائی کرتا ہے تو اس کو حنانا کہتے ہیں. تو اسی سے یہ ورڈ حنان نکلا ہے. اور وہ لکڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اوپر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے تھے، وہ لکڑی کو حنان کہتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں ایکچولی یہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، اور پھر جو ہے اس کے اوپر بس ہم کو ایمان لانا ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، آپ کی جو فضیلت ہے، اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو مرتبہ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. اور دوسرا ایون جو بے جان جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رتبے کو سمجھتے تھے. اس سے یہ بھی جو ہے ہم کو دلیل ملتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا بتا رہے کہ بس انہیں کھڑا کرو اور ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لو. اب پھر سے آ گیا بات کیا گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، بار بار قربانی. کوئی قربانی ایسی ہمارے لیے جائز نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جائے، کسی اور کا لیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے یا اللہ کے ساتھ کسی کا نام لیا جائے. یہ دونوں بھی قربانی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ دونوں بھی شرک میں آئے گا اور دونوں بھی حرام ہے. صرف اور صرف اللہ کا نام لینا ہے، یہاں تک کہ نیت بھی کسی اور کے نام کی نہیں ہونا ہے، یا اللہ کے نام کے بعد کسی اور کا نام لیں گے تو پھر وہ شرک میں آئے گا. قربانی صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، ورنہ پھر یہ بھی جو ہے عبادت کا شرک ہوگا. جیسا ہم کل شرک فی العباد پڑھے تھے کہ عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے، تو یہ قربانی اگر کسی اور کے نام پہ کی جائے تو پھر وہ بھی شرک ہے. ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی کہ جو مانگتے نہیں ہیں، جو جیسا مسکین جیسا ہم پڑھے تھے نا، تو مسکین کی طرح وہ مانگتے نہیں ہیں تو ان کو بھی دو. اب اس کے اندر کون آ جائیں گے؟ مسکین آ جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ ایون ہمارے رشتہ دار آ جائیں گے. اور دوسرا ان کو بھی دو جو حاجت روا ہے اور تمہارے سامنے حاجت اپنی پیش کرتے ہیں، یعنی کہ جو سائل ہے، جو مانگنے والے ہیں، ان کو بھی دو. تو اب کیا ہو گیا؟ خود بھی کھاؤ بول رہے اللہ تعالیٰ، مسکین اور رشتہ دار کو بھی دیو بول رہے اللہ تعالیٰ، اور تیسرا کیا ہے؟ حاجت مند کو بھی جو ہے، ضرورت مند کو بھی دو بول رہے. تو اسی لیے ہم لوگ جو سنت طریقہ ہے نا، ہم لوگ جو قربانی کے ٹائم پہ 3 حصے جو بناتے ہیں، تو اسی جو ہے آیت کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے ہم لوگ اس کے 3 حصے بناتے ہیں. فرض نہیں ہے یہ، پر یہ ہم پریفریبل ہے، یعنی کہ اچھی بات ہے. اگر ایسا کریں گے تو بہت ہی جو ہے اچھی چیز ہے اس کے اندر. اور پھر کیا ہے کہ مسکین کا مطلب وہ ہے جو انسان مانگتا نہیں ہے پر ضرورت مند ہوتا ہے. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے جائنٹ اینیملز جو ہے، اتنی ہیوج اینیمل جو ہے، اس کو ہمارے لیے کیا کر دیا؟ تابع کر دیا، ان کو مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب کیا؟ ہمارے جو ہے انڈر ہے وہ. جب چاہے ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، جب چاہے ان پر سوار ہو سکتے ہیں، یا جب چاہے ان کو جو ہے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو چیزوں پر، یہ نعمتوں پر، انعامات پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون پہنچتا ہے، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، لن ینالا، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ نہیں پہنچتا ہے اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو لحومہا، ان لوگوں کا کیا ہے؟ گوشت، ولا دماؤہا، نہ ان کا خون ان کو پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ لیکن ان کا کیا پہنچتا ہے؟ ینالہ تقویٰ، التقویٰ، کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، منکم، جو تمہارے اندر موجود ہے. تو یہ ہمارے کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم یہ سمجھ رہے کہ جیسا قربانی کرے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا قربانی کا گوشت ہونا ہے یا خون ہونا ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے چڑھاتے بھی نہیں ہیں وہ چیزیں، جیسا غیر دوسرے مذاہب میں اس طریقے کے معاملات ہے، پر ہمارے پاس جو ہے وہ معاملات نہیں ہیں. تو ہمارا ایکچولی اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ تقویٰ دیکھتے ہیں. اب یہ کیونکہ حج کے کانٹیکسٹ پہ ہے تو ہم دونوں بھی اعتبار سے دیکھیں گے کہ جیسا اگر ایک انسان ہے، اگر وہ شخص جو ہے حج کے لیے جا رہا اور پھر زبردست جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں ہے، وہاں پر ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے جو ہے اپنے 5 اسٹار ہوٹل کی جو روم ہے اس کے اندر بیٹھ کے یا تو نیوز دیکھ رہا، یا تو سپورٹس دیکھ رہا، یا تو ٹی وی دیکھ رہا، یا کچھ اور دیکھ رہا، اس کے بعد کھانا پینا انجوائے کر رہا، پھر اس کے بعد جو ہے ریچولز جیسا فارمیلٹیز کے لیے ادا کرنا ہے فارمیلٹیز کے لیے ادا کر لے رہا، اس کے بعد قربانی
قربانی کر لے رہا اور قربانی کر کے یہ سمجھ رہا کہ اس کا بس حج پورا ہو گیا اور انہیں یہ فارمیلٹیز یہ ریچولز ادا کر کے کافی ہو جائیں گا، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں، بلکہ کیا پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کو نہ تمہارے جو ہے جانور کی گوشت کی ضرورت ہے، نہ تمہارے جانور کے خون کی ضرورت ہے، بلکہ تمہارے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ یہ سارے جو تم چیزیں ادا کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں ادا کرنے کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اندر ڈر کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا کتنا کا احساس کتنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے کو اب دیکھیے کہ ہر ایک عبادت کی ایک ہوتا ہے ظاہری پہلو اور ایک ہوتا ہے اس کا باطنی پہلو، یعنی کہ ایک ہے ظاہر جو آپ کو نظر آ رہا، جیسا آپ نماز بھی پڑھ رہے تو رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، یہ ایک ظاہری پہلو ہے۔ ایک ہے اس کا چھپا ہوا اندر کا پہلو رہتا، باطنی پہلو، جس کے اندر آپ کا خشوع اور خضوع دیکھا جاتا، آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن دیکھا جاتا، آپ کا تقویٰ اس کے اندر جو ہے دیکھا جاتا۔ تو ہمارے کو دونوں کا بھی خیال کرنا ہے، ظاہری بھی امپورٹنٹ ہے اور باطن بھی امپورٹنٹ ہے۔ بعض وقت ایسا ہو جاتا کہ زمانوں سے چلے آ رہا تو ہمارا کیا ہے، ظاہری پہلو پہ ہم جو ہے زیادہ توجہ دیتے، جیسا فار ایگزامپل جانور کتنے سائز کا ہو، کتنے سال کا ہو، وہ کون سے کلر کا ہو، اور اس کی جو ہے کوئی دانت ٹوٹا ہوا نہیں رہنا، کان پھٹا ہوا نہیں رہنا، آنکھ خراب نہیں رہنا، اس کے جو ہے انہیں لنگڑا نہیں رہنا، یہ سب چیزیں تو دیکھ لے رہے۔ اب یہ کیا ہے، سب ظاہری پہلو ہے، یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایکولی امپورٹنٹ ہے، پر بعد میں اس کا تقویٰ بھول جا رہے۔ یہ کہ ہمارا بکرا 50,000 کا تو تمہارا بکرا 1,00,000 کا، تو ہمارا بکرا 20,000 کا، تو ہمارا بکرا اتنا بڑا، پھر اس کی فوٹو بھی چل رہی انسٹاگرام پہ، اس کی جو ہے ہیش ٹیگ بھی چل رہے، اور پھر جو ہے بکروں کے فوٹوਆਂ لے کر جو ہے موبائل میں چڑھاتے جا رہے۔ مطلب یہ کوئی سینس نہیں بن رہا نا اس کے اندر۔ آپ کو اس کے اندر اتے کا ہے، اتے کا ہے، شو آف کرنا، بتانا، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا اللہ تعالیٰ تقویٰ دیکھ رہے۔ اپنی حیثیت سے آپ جتنا لا سکتے، آپ اس کا ظاہری پہلو بھی دیکھنا ہے، ساتھ میں تقویٰ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اور جو ابھی پیچھے مخبتین کی آیتوں میں جو ہم پڑھے تھے نا، وہ چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب قربانی کریں گے اور صرف یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے اسی لیے ہم کو کرنا ہے، جب کریں گے تب پھر اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کو قبول کرے گا۔ چند تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو، انسان کی محنت کی حلال کمائی سے پیسہ، کمایا ہوا پیسہ، محنت کا پیسہ وہ لے کر آ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہی کیوں بکرا نہ ہو، اس کی حیثیت کے مطابق وہ خرید کر لا رہا ہے، اور اس کے بعد اخلاص کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا، اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے کمٹ کر رہا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی بھی ایسی ہی تیرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد وہ چھوٹی سی قربانی ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ قربانی بہت ہی اونچے اور بہترین خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے کہ تم جو ہے تقوی کو نہیں بھولنے کا ہے، ظاہری چیزوں کو مت دیکھو، بلکہ ساتھ میں تقوی کو بھولنا نہیں ہے تمہارے کو۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کے تکبیر بیان کرو، اس کے جو ہے اب اسی لیے ہم لوگ عید الاضحیٰ رہو یا عید الفطر رہو، ہمیشہ کیا ہے عید کے ٹائم پہ تکبیر کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر رمضان کی آیتوں کے بعد بھی ہم پڑھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ اب یہاں پر بھی جو ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سیم اسی طریقے سے سملر سورہ بقرہ کی ویسی ہی آیت یہاں پر بھی آ گئی۔ تو عید گاہ جاتے وقت، آتے وقت، اور عید کے جو ایام تشریق کے دن ہے اس میں خوب ہم کو تکبیر بیان کرنے کا ہے۔ بشارت دے دو نیکوکاروں کے لیے، اب پھر سے کیا ہے، بشارت دے دو کس کے لیے، محسنین کے لیے، احسان کرنے والے، ایسا عمل کرنا گویا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور خوبصورت عمل کرنا۔ احسان کا اور ایک معنی کیا ہے، خوبصورت، بیسٹ، سب سے بیسٹ، جو آپ کا جو بھی بیسٹسٹ ہے وہ آپ کو کرنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یعنی کہ سب سے ایکسٹریم بیسٹ سمجھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ تو اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 38 سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ آیتوں کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے عباس رضی اللہ عنہ سے یہ قول آتا ہے، عبداللہ ابن عباس سے یہ قول آتا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں دوران سفر ہجرت کے نازل ہوئی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ دوران سفر ہجرت کے نازل ہوئی ہے یا یہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو بہرحال تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خائن کافر
کافر کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود اب ایمان والوں کی ڈیفینس کے لیے اللہ تعالیٰ خود آتا ہے, خود اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خائن اور کافر کو کفران نعمت کو پسند نہیں کرتا. اب یہ دو امپورٹنٹ ورڈز یہاں پر آ گئے آیت نمبر 38 میں, ٹھیک ہے. لا یحب ان اللہ لا یحب کل خوان کفور, اللہ تعالیٰ بتا رہے کس سے محبت نہیں کرتا. اب دیکھیے کہ جب بھی ایسے آیتیں آئے نا تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ جو ہے اٹینٹیولی سننے کا ہے. کیونکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے محتاج ہے, اور ہم ہمیشہ جو ہے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے. تو جب بھی ایسی آیتیں آئیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ میں ایسے بندوں سے محبت کرتا ہوں یا میں ایسے بندوں سے محبت نہیں کرتا ہوں, تو فوری سننا ہے ہم کو کہ کیسے بندوں سے اللہ محبت کرتے تاکہ ہم وہ صفت اپنے اندر پیدا کریں, اور کیسے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے تاکہ ہم ویسی صفت اپنے اندر ہو بھی تو نکال کر پھینک دے اور ویسی صفات کے قریب بھی نہ جائیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر دو کوالٹیز کا ذکر کرے. ایک تو ہے خوان. خوان کا مطلب کیا ہے کہ خوان خائن سے, خائن کا مطلب کیا ہے جو ڈس آنیسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور خوان جو یہاں پر سپرلیٹیو ڈگری جو یہاں پر استعمال کی گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو ریپیٹیڈلی ڈس آنیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا ہے خیانت کرنے والا ہے. تو اب اس میں یہ کافروں کو خائن کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یعنی کہ یہ ڈس آنیسٹ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو کفار مکہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کعبے کا متولی بنایا, تو ان کا کام یہ تھا کہ کعبے کی جو حرمت ہے, کعبے کی جو ہولینس ہے اس کو باقی رکھے, اور اس کا جو مقصد ہے توحید اس کو باقی رکھیں, پر انہوں نے اس کے اندر خیانت کی. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی امانت ان کو دی ہے, امانت کے اپوزٹ میں آتا نا خیانت, کبھی آپ لوگ سنے بھی ہوں گے. تو خیانت کا جو اللہ تعالیٰ جو امانت ان کو دیے تھے کعبے کی امانت, اس کے اندر انہوں نے خیانت کی اور کعبے کے اندر جو ہے 360 بت لا کر رکھ دیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کفور, اور جو نہایت ہی زیادہ جو ہے کفران نعمت ہے, یعنی کہ نعمت کا انگریٹفل ہے, یعنی کہ ایکسٹریملی انگریٹفل جو ہے. آپ کفور کا مطلب کیا, ایکسٹریملی انگریٹفل کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ان کو جو ہے ناشکرے کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ, ایکسٹریملی انگریٹفل کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ ان کو, کیونکہ انہوں نے یہ جو کعبے کی وجہ سے, ایک تو کعبے میں خیانت کرے اور کعبے کی وجہ سے ان کو بہت عزت تھی, بہت امن اور سکون تھا, اور رزق اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ کھول دیے تھے. جیسے سورہ قریش میں ہم پڑھتے ہیں نا, لیلاف قریش میں, تو اس کے اندر ہم کیا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا, بھوک اور کھانے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کی, اللہ تعالیٰ بھوک سے نجات عطا کی, کھانا اللہ تعالیٰ عطا فرمایا, اور تمام لوگ عزت کرتے تھے. ہر کوئی ان کی جو ہے جیسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہے اور حرم سے یعنی کہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں, تو ہر ایک لوگ جو ہے ان کی عزت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے اتنی عزت ملی, اتنی جو ہے تم کو رزق ملا, امن ملا, سکون ملا. حالانکہ راستے میں جانے والے وہ زمانے میں جو بھی سفر کرتے تھے تو راستے میں کچھ ایسے ڈاکو بیٹھتے تھے جو لوٹ لیتے تھے, پر جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ متولی کعبہ ہے, کعبے کے رکھوالے ہیں, تو پھر ان لوگوں کو نہیں لوٹتے تھے, ان لوگوں کو امن سے چلے جانے دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے ہر چیز کو جو ہے تم انجوائے کر رہے, پورے پروٹیکشن ہر چیز کو انجوائے کر رہے, اور اس کے بعد تمہاری شکر گزاری یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایک اللہ کو مانتے جو یہ کعبے کا رب ہے, تو تم نے 360 بت بنا لیے. اور انہوں کیا بولتے تھے کہ اللہ تو ہے, نو ڈاؤٹ اللہ ہے, پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سب لوگ جو ہے کیا ہے ہمارے وسیلے ہیں, انہوں ہمارے کو اللہ تعالیٰ کے قرب پہنچانے کا ذریعہ ہیں. تو اب تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوان اور کفور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے, جو کعبے کے متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, کعبے کی ہر جو ہے فیسیلیٹی کو انجوائے کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے جو مل رہی ہے, پر اس کے بعد اللہ ہی کو بھول گئے ہوئے ہیں, اور قربانی کرتے ہیں تو اللہ کے نام کی نہیں کرتے, عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 میں جہاں سے اب ہمارا تھرڈ پارٹ یہاں پر سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اس میں جو ہے ہم جیسا دیکھے تھے نا انٹروڈکشن میں کہ فرسٹ حکم ملے گا, جنگ کا جو ہے پہلا حکم یہ آیت میں دیا گیا ہے. اذینا, اللہ تعالیٰ بولے اجازت دے دی گئی, للذینا, ان لوگوں کو, یقاتلون بانہم ظلموا, کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دی ہے جن کے خلاف جو ہے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ
اب تک اللہ تعالیٰ حکم کیا دیے تھے؟ اس سے پہلے ہم دیکھے تھے نا آیتوں میں کہ کفو ایدیکم بولے تھے اللہ تعالیٰ، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اپنے ہتھیلیوں کو اللہ تعالیٰ بولے روک لو، اب تمہارے کو ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے کا ہے، بلکہ اب تک حکم تھا کتنا 13 سال کا حکم وہی تھا، 13 سال مسلسل ظلم ہوتے رہا، اور اللہ تعالیٰ کیا بولے کفو ایدیکم، نہیں تمہارے کو ہاتھ نہیں اٹھانے کا ہے، ظلم ہو رہا ٹھیک ہے برداشت کرو، ظلم ہو رہا صبر کر لو، اے اہل یاسر صبر کر لو، اے بی بی سمیہ صبر کر لو، اے خباب صبر کر لو، اے بلال صبر کر لو، سب کو جو ہے رضی تعالیٰ عنہم اجمعین سب کو جو ہے صبر کرنے کا حکم دیا گیا، ہاتھ نہیں اٹھانے کا تھا ان لوگوں کو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے اب تم کو اجازت دے دی گئی، کئی کی اجازت دے دی گئی، تم جو ہے لڑ سکتے اب ان کے خلاف جو تمہارے اوپر جو ہے ظلم کر رہے، کیونکہ تمہارے اوپر ظلم کیا گیا اب تم ہاتھ اٹھا سکتے۔ اب پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اتنے دنوں سے کفو ایدیکم تھا کئی کو، ٹھیک ہے، تو اب 13 سال کی جو زندگی ہے اس میں کیا حکم تھا؟ تم اپنا ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ 13 سال کیا چلا؟ دعویٰ کا کام چلا، دعویٰ کا کام میں جو ہے دعویٰ کا طریقہ یا دعویٰ کا کام کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ داعی کے اندر صبر نہ ہو، ٹھیک ہے، جب تک کہ داعی کے اندر صبر نہ ہو دعویٰ کا کام پورا نہیں ہو سکتا۔ تو دعویٰ جب کر رہے تھے 13 سال غیر جو مشرکین مکہ ہے ان کو دعوت دے رہے، بلا رہے، ان کو اسلام کی طرف بلا رہے، تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں، بدلہ نہیں لینے کا ہے، صبر کرنے کا ہے، برداشت کرنے کا ہے، کیونکہ ایک غلط قدم کیا ہوتا کر سکتا ہے؟ پورے اسلام کو بدنام کر سکتا ہے، پوری محنت کو بیکار کر سکتا ہے۔ جیسا آج بھی ہم دیکھتے نا کہ اگر ایک مسلمان کوئی غلط کام کرے، دنیا کے کسی کونے میں غلط کام کرے، تو پھر دیکھیے آپ سب سے بڑا کیا ہوتا، وہ انسان تو کہاں چلے جاتا کہ سب پورا جو ہے ہر جگہ یہی بم پٹارا رہتا کہ یہ جو ہے اسلام ایسا سکھاتا، دیکھو اسلام ایسا مذہب ہے، اسلام جو ہے ٹیررزم سکھاتا ہے، آل ایکسٹریمزم ہے اسلام کے اندر، یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام کا پورا نام جو ہے بدنام کر دیتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بولے دعویٰ کے ٹائم پہ صبر کرنا ہے، 13 سال آپ کو حکم دیا گیا کہ صبر کرنے کا۔ اس کے بعد جب حجت پوری ہو گئی، پورے طریقے سے بات سمجھا دی گئی، بتا دی گئی، تو پھر اب جو ہے اللہ تعالیٰ بولے کہ اگر اب نہیں مانیں گے تو پھر تم ان سے کے ساتھ جو ہے لڑ سکتے۔ پھر لڑنے کے بارے میں بھی ہم آلریڈی سورہ بقرہ میں اور سورہ جو ہے اور سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں، یہ تمام سوروں میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا کہ اس کے بھی کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ ایسا نہیں کہ اٹھا کر تلوار جس کے چاہے اوپر گردن پر چلا دیں، بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو جو ہے امن میں لے کر جائیں، سمجھائیں، قرآن کی آیتیں بتائیں، سب چیزیں۔ پھر نہیں مانے تو پھر 3 آپشنز دینا ہے، یا تو اسلام لے کر آ لو، یا پھر جو ہے تم جزیہ دینے تیار ہو جاؤ، یا پھر کیا ہے آخری آپشن کہ ٹھیک ہے اب نہیں سنیں گے تو پھر تمہارے کو جو ہے تلوار سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو چلیے اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ ہے پہلا حکم جو اسلام کی پوری یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ سب سے پہلا حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے کو یہ اب جیسا حکم ہوا نا کہ تم اب جنگ کر سکتے، تو صحابہ اکرام سوچے اچھا اب جنگ کر سکتے، ارے ہم حج کتے، ہم جو ہے گنے چنے 100 کی تعداد میں ہیں، نہ ہمارے پاس یہ ہے نہ ہمارے پاس وہ ہے۔ اللہ تو صحابہ اکرام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے کو وہ سب چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ علی نصرہم، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرنے پر جو ہے لقدیر، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تمہاری مدد کرنے پر، تمہارے کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اور پھر اس کے بعد جو پھر سیکنڈ حکم آیا وہ سورہ بقرہ میں ہمارے کو حکم آیا۔ اب دیکھیں کہ جیسا ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں نا سورہ بقرہ اور جو ہے سورہ حج میں کافی سملیرٹیز ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ سورہ حج جو ہے مکے زمانے کے آخری دور میں نازل ہوا، بالکل لاسٹ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے فرسٹ جو سورہ نازل ہوا اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر کافی سملیرٹیز آپ کو ملیں گی، دکھیں گی، کیونکہ یہ سب سے لاسٹ سورہ ہے ہجرت سے پہلے، اور ہجرت کے بعد وہ سب سے پہلا سورہ ہے، یہ لاسٹ ہے اور وہ فرسٹ ہے، بیچ میں صرف ہجرت۔ تو پھر اسی لیے اس کی جو اور پھر انفیکٹ کیا بتایا جاتا کہ ہجرت کے دوران بھی سفر میں بھی کچھ آیتیں نازل ہوئی، تو اسی لیے اس کے اندر جو ہے ایسا دکھتا ہے نا کنٹینیوشن آف سورہ ہے کہ بالکل سملر آپ کو آیتیں اس کے اندر اور اس کے اندر جو ہے محسوس ہوتی ہیں۔
تو چلیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کا قصور کیا تھا، جو صحابہ اکرام پر اتنا ظلم کیا گیا، جو خباب کو جو ہے کوئلوں پر لٹایا گیا، آگ کے شعلوں پر لٹایا گیا، اور پھر بی بی سمیہ کو تو قتل ہی کر دیا گیا، شہید ہی کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا صرف ایک قصور تھا نا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں صرف یہ بولتے تھے نا کہ مظلوموں کے اوپر جو ہے ظلم کرنے سے جو ہے روکتے تھے، صرف انہوں یہ بولتے تھے نا کہ جو زندہ بچی کو گاڑا جاتا وہ جو ہے مت کرو، یہ بولنے والے تھے، یتیم کا حق دلانے والے تھے، عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اس جرم میں ان کو جو ہے زمین سے نکالا گیا، اس جرم میں ان کے گھروں سے ان کو نکالا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، یعنی کہ اب جو حکم ہوا اللہ تعالیٰ کہ اب اجازت ہے تمہارے کو جنگ کرنے کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ اجازت کیوں ہے، کہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے۔ کیوں اجازت دے رہے اللہ تعالیٰ جنگ کی؟ تاکہ ظالم اپنے ظلم سے رک جائیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو جو خانقاہیں اور گرجا اور جو ہے اور مسجدیں، یہ جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر دی جاتی۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ رکھے سسٹم، تاکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو ہولی پلیسز ہے جس میں صرف اللہ کا نام لیا جائے، تو ویسے چیزوں کو پھر لوگ کیا کرتے؟ ختم کر دیتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ڈفرینٹ نامہ موجود ہے، تو جیسا خانقاہیں ہیں، ٹھیک ہے، گرجا ہے، پھر معبد ہے، پھر مسجدیں ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ چاروں جب نام لیا جائے تو ہو سکتا کوئی سوچے کہ اچھا خانقاہیں اور پھر گرجا یعنی کہ چرچز ہے، اور پھر یہود اور نصارہ کی یا پھر مجوسیوں کی جو یعنی کہ عبادت کی جو جگہیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کیا اللہ تعالیٰ بول رہے؟ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ چیز کلیئر کر دیے کہ جس میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ اگر وہ زمانے میں جب مسلمان جو ہے کرسچنز جو ہے مسلمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو کئی ایسے بھی چرچز تھے جس میں اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ الگ الگ لینگویج میں، ایک تو ایک ہی چیز کے الگ الگ لینگویج میں نام دیے گئے ہیں، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے، یا پھر دوسرا ہر کوئی بھی لینگویج میں کوئی بھی جگہ کا نام کچھ بھی رکھو، پر اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کا نام لیا جائے، تو پھر وہ مسمار کر دی ڈالی جاتی۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اب یہاں پر یہ جو سینٹنس ہے نوٹ کریے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ اب یہ جو آیت میں آپ اگر ٹیکسٹ پہ ذرا غور کریے کہ یہ جو سٹائل کا جو ورڈ آتا ہے، یہ سب سے عربک زبان میں شدید ورڈ ہوتا ہے، بہت ہی تاکیدی ورڈ اس کو بولیں گے اپن، یعنی کہ جس کے اندر لام کا استعمال ہو اور آخری میں نون مشدد کا استعمال ہو، وَلَا يَنْصُرَنَّ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نون مشدد آ رہا اور پھر لام جو آ رہا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 40، ٹھیک ہے، آیت نمبر 40۔ تو اس کے اندر دیکھیے کہ جو لام اور نون کا جو اضافہ آ رہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے ضرور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ ارے اس کی مدد، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی جو مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پھر مدد کرے گا، یعنی کہ اس دوران اس کی مدد کی جائے گی جو اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے۔ تو فور شیور اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ داعی اسلام کے ساتھ، جو دین پھیلانے کے لیے نکلتا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اور جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت کے بعد یہ سینٹنس آنا بھی کتنا خوبصورت ہے۔ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے، کیا کمبینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان اللہ لقوی، اگر تمہارا جیسا تم اگر یہ جو آیت پڑھے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اگر یہ آیت پڑھے اور تمہارے کو یہ خیال آ رہا دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے، کیا اللہ کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی چیز کا جواب دے رہے، ان اللہ لقوی، اللہ تعالیٰ تو بہت
قوت والا ہے، بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے، عزیز ہے. پر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان میں یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر آئے اور کافروں کے مقابلے میں خود کھڑا ہو جائے. اللہ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پر آئے اور اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کو جو ہے قائم کرے. اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر ہی وہ قائم ہو جائے گا، پر اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا جو رتبہ ہے وہ آخرت کے مرتبات کو ہم حاصل کر سکیں، ہم اونچے درجات کو پا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ذریعہ بنا رہے اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو یہ کام کریں گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کی مدد کے لیے ضرور ہم اس کے ساتھ ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے. کون لوگ؟ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، جو یعنی کہ دین کی مدد کرتے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے علمبردار ہے. علمبردار کا مطلب کیا ہے؟ دین کے جھنڈا اٹھانے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور ان کو جب زمین میں اقتدار بخشیں گے اللہ تعالیٰ تو وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام وہ نماز قائم کریں گے. اب دیکھیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو داعی اسلام سمجھتے ہیں یا بولتے ہیں یا خیر امت سمجھتے ہیں یا مسلمان سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو یعنی کہ اسلام کے ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اپنے اندر نماز کو قائم کرنا ہے، اس کے بعد تو زمین پر نماز قائم کر سکیں گے نا. الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں وہ قائم کریں گے کیا؟ نماز کو. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اپنے اندر قائم کریں، اس کے بعد زمین پر قائم ہم کرنے والے بن سکتے ہیں. اگر ہم خود اپنے اندر قائم نہیں کر رہے تو کہاں سے ہم جو ہے زمین کے اندر قائم کر سکتے ہیں؟ اور پھر ہم جو ہے کس طریقے سے اللہ کی پھر جو ہے دین کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور وہ زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین. کون ہے اہل مدین؟ شعیب علیہ السلام کی قوم. اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. اب یہاں پر یہ جو آیت نمبر کہاں بھائی؟ آیت نمبر 41. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 41 تک جو ہے مدنی حصہ ہے. یہ جو آیت ہے یہ مدنی حصہ ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لے سکتے. آیت نمبر 38 سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 تک یہ بتایا جاتا کہ دوران سفر ہو سکتا اور یہ مدنی حصہ ہے. اب یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو 4 پارٹس میں آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کری وہ 4 پارٹس کا ڈویژن مکی اور مدنی کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ وہ 4 پارٹس کا ڈویژن کنٹینٹ کے حساب سے ہے. جو مضمون جو ہم پڑھ رہے اس کے حساب سے میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر میں شروع میں بھی بتا دی تھی آپ لوگوں کو کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ کوئی ریویل ڈویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈیوائن ڈویژن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بتایا ہوا نہیں. یہ تو ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹیچر اپنی اسٹوڈنٹ کو اچھے سے سمجھانے کے لیے یہ بتاتے ہیں. تو اس طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. آپ لوگ جو ہے اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ڈیوائڈ کر کے بتایا تھا. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ایسا بالکل بھی یہ بات ہمارے لیے بالکل کلیئر رہنا چاہیے. جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ یہ سورے الگ الگ زمانے میں، سورے کے ایک ایک آیتیں الگ الگ زمانے میں نازل ہوتی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر کے ایک جگہ جمع کیا. تو یہ سورہ حج ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، الگ الگ ہوئی. سو ہے ہم ایکچولی سورہ حج کو سمجھنے کے لیے اس کے ڈویژن کر کے ہم اس کو سمجھ رہے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ پارٹ میں ہم جو ہے مکی دور کا پارٹ ہے وہ، اور پھر ساتھ میں کیا ہے اس کا بالکل کنٹینٹ ڈفرینٹ ہے، اس کا جو ہے مضمون ڈفرینٹ ہے، وہ بالکل توحید اور آخرت سے متعلق ہے. پھر بیچ کا حصے میں ہم دیکھیں کہ حج کے متعلق ہے، اور پھر جو ہے کعبے کے متعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، یہ تمام چیزیں. پھر اب تھرڈ جو ڈویژن اب فی الوقت جو ہم تھرڈ پارٹ میں ہیں، اس کے اندر ایک تو جنگ کے طریقے سے کافروں کو سزا دی جا رہی ہے، اور دوسرا عذاب کی دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ تمہارے لیے عذاب ہی ہے، یہ جو جنگ ہے انفیکٹ تمہارے لیے عذاب ہے، جیسا پہلے زمانے کے لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا. تو یہ تھرڈ پارٹ ہم لوگ رکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آخری حصے میں ہم لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کچھ توحید کے دلائل ہم لوگ دیکھیں گے، پھر وہ مکی حصہ ہی ہے.
اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے نبی نہیں ہیں جس کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے بھی لوگوں کو، آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں ان کو جھٹلایا جا چکا ہے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پورے نبیوں کا ذکر کر رہے اور بتا رہے پھر ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی، یعنی کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے. اب پہلے کی جو موسیٰ علیہ السلام جیسا فرعون کو اللہ تعالیٰ تباہ کرے، آج کوئی نام و نشان ہے ان لوگوں کا، کوئی جو ہے یعنی کہ کوئی عزت ان کی، کوئی مرتبہ ان کی، کوئی جنریشن سے کوئی باقی ہے، صرف کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں. یا پھر جو اب جیسا ان کے جو پیرامڈز ہے وہ جو ہے ہم کو نظر آتی ہے، اور پھر ایک فرعون کی لاش اللہ تعالیٰ جو باقی رکھے، باقی کی تمام اس کی جو دبدبا، اس کی جو بادشاہی سلطنت تھی، سب کی سب ختم ہو گئی. قوم عاد کی ختم ہو گئی، قوم سمود کی ختم ہو گئی، اہل مدین کی ختم ہو گئی، نست و نابود ہو گئے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ پوری کے پورا مسمار کر دیا ان کو. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنی ہی کنویں بیکار ہیں، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. یعنی کہ پہلے قصر اور محلات تھے، یعنی کہ بڑے بڑے ہیوج جو ہے پیلسز تھے، وہ کیسلز تھے. اب آج کیا بنے ہوئے ہیں؟ کھنڈرات میں جو ہے تبدیل ہو گئے. اتنے بڑے بڑے فورٹس جو ہے آج کھنڈر بنے ہوئے ہیں. دیکھیے کہ ہم جیسا اگر آپ جو ہے جیسا یہ اپنا حیدرآباد میں بھی ہے نا، کیا ہے وہ گولکنڈا، رائٹ، گولکنڈا ہے، یا پھر آپ کو گلبرگہ میں بھی ملیں گا، بیدر میں بھی آپ کو کچھ ملیں گا، آگرہ میں آپ کو کچھ ملیں گا، ٹھیک ہے، جے پور میں. یہ سب جو ہے اب دیکھیے کہ پرانے زمانے کے، اب آج کیا بنے ہوئے ہیں؟ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. اگر اس کو وزٹ پلیس نہ بنائے تو اس کے اندر کوئی رونق باقی نہیں ہے، ختم ہو گیا. کوئی ان لوگوں کی بادشاہی اس کے اندر جو ہے باقی نہیں رہی. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ وہ زمانے میں جو مغل بادشاہ، جیسا اگر ہم اپنا اگزامپل لیں گے تو وہ مغل بادشاہوں کا جو زمانہ تھا، جو دبدبا تھا، جو ان کا پاور تھا، آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں باقی ہے. آج ہمارے حیدرآباد میں دیکھیں نظام کیا باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں باقی ہے. اور کچھ چیزیں جو ہے کوئی آفیسز میں تبدیل ہو گئے، کچھ چیزیں جو ہے یعنی کہ اپنا ہاسپٹلز میں تبدیل ہو گئے. تو اس طریقے سے تو اللہ تعالیٰ بولے کچھ بھی نہیں باقی ہے. نہیں دیکھ رہے کیا ہے ان کا، کیا باقی. اب تم بھی آج موجود ہے، تم اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھ رہے، کل کے دن تمہارا بھی کوئی نام و نشان باقی نہیں رہنے والا ہے. کوئی تمہارا نام لینے والا بھی باقی نہیں رہتا. ہو سکتا دادی کو یاد کریں گے، دادی کے بعد اس کے بعد پردادی کا نام. میں سمجھتی ہوں کہ میں ایٹ لیسٹ پرسنلی میرے پردادی کا نام کیا تھا میرے کو نہیں معلوم ہے، رائٹ. اور ہم میں سے ہر ایک اکثر کا یہی حال رہتا ہے کہ ہمارے دادا پردادا یا اس سے اور ایک جنریشن ہم کو ان کا نام بھی نہیں معلوم رہتا. تو اگر ہماری جنریشن ہم کو یاد نہیں رکھنے والی ہے تو دوسرے کون یاد رکھنے والے ہیں؟ تو جتنا ہم کو اپنے لیے آخرت کے لیے جمانا ہے اور یہ زندگی جو ہم کو یعنی کہ فائدہ اٹھانا ہے وہ ہم کو ابھی اٹھا لینے کا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں. اصل کیا ہے؟ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اصل کیا ہے؟ آنکھوں سے تو دکھ رہا پر ان کی جو بصارت جو ہے وہ ان کی جو ہے باقی ہے، پر بصیرت ان کی ختم ہو گئی ہوئی ہے. یعنی کہ جو دل سے جو ہم دیکھتے ہیں وہ چیز ختم ہو گئی ہوئی ہے. اب جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کیا آنکھیں نہیں تھی؟ آنکھیں تھی، آنکھوں سے دیکھنے آتا تھا ان کو، پر ان کے دل جو ہے ایکچولی اندھے تھے، ان کے دل کو جو ہے نظر نہیں آتا تھا. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ عذاب میں ان لوگ جلدی مچا رہے. اچھا جلدی نہ مچاؤ، تمہارے کو عذاب جلدی آنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہمارا 1000 کا دن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف ایک دن ہے. یعنی کہ 1000 دنوں کی پلاننگ اللہ تعالیٰ ایک دن کی جیسے ہم پلاننگ کر لیتے نا، اچھا کل کیا کیا کرنا ہے بھائی، یہ کام ہے، تو ہم ایک دن کی جیسی پلاننگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم 1000 دنوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں ہمارے حساب سے، اور اللہ کا ایک دن ہے. اور پھر یہ آیت جو ہے متشابہات میں بھی آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. تو کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب کی جو دھمکیاں ہیں وہ کیوں دے رہے مشرکین مکہ کو؟ اب یہاں پر اس کا جو ہے مین مقصد دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتا رہے کہ یہ جو تم کعبے کو جو بتوں کا گڑھ جو بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو شرک کا جو گڑھ بنائے ہوئے ہیں،
اور اس کے اندر جو ہے خیانت جو تم کر رہے، اگر تم یہ شرک کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر رجوع کر نہیں آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، تو پھر تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونے والا ہے جیسا فرعون کا ہوا تھا، ایسا ہی انجام ہونے والا ہے جیسا عاد اور سمود کا ہوا تھا۔ کیا تمہارے کو آنکھوں سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم چلتے پھرتے، اب دیکھیے کہ جتنی بھی بستیوں کا یہاں پر جو ذکر ہے وہ کعبے کی ایکچولی جو ہے چلنے پھرنے کی جگہوں پر تھا، یعنی کہ شام کو جانے کے راستے پر، یمن کو جانے کے راستے پر یہ ساری چیزیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بولے دکھتا نہیں تم کو، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کیا باقی ہے؟ تو پھر تم کیوں فرعون کی طرح تم بھی کیوں سیم تکبر کر رہے، کیوں اللہ کے سامنے جھکتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اختیار رکھتا ہے کہ تم کو جو ہے فوری سے ختم کر دے، پر اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دے رہا، پر مہلت کو تم غلط فائدہ مت اٹھاؤ، پر جب مہلت آ جائے گی تو پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ ٹلنے والی نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، یعنی کہ نذیر بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجے ہوئے ہیں۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہمارے آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا وہ دوزخ کا یار بنے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بولے اصحاب الجحیم بنے گا، دوزخ کا ساتھی بنے گا جو ایمان نہیں لائے گا اور اللہ تعالیٰ کی آیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ اب پھر سے آگے اللہ تعالیٰ کی آیت کی بات جو اس سے پہلے ہم لوگ 3 ٹائم پڑھے تھے، اب یہ آگے پھر 4تھی بار کہ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی آیت کو نیچا دکھانے کے لیے صحیح نہیں کرنے کا ہے، کوشش نہیں کرنے کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا جو ہے اگر مذاق میں بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ چیز ہے۔ جیسے سورہ توبہ میں پڑھ لیے تھے نا، کیا مذاق کے لیے تمہارے کو اللہ کے رسول اور قرآن ملی مذاق کرنے کے واسطے؟ کوئی دوسرا موضوع نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی دوسری ٹاپک نہیں ہے مذاق کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مذاق کرتے، اللہ کی قرآن کے بارے میں مذاق کرتے، تو اللہ کے مذاق اڑانا یا پھر اس کو نیچا دکھانا کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ بات ہے نا، پر آئی ڈونٹ تھنک یہ لاجیکل صحیح ہے۔ اب دیکھو سائنس تو یہ بول رہا اور وہ تو وہ بول رہا، یعنی کہ سائنس اونچا ہو گیا، تمہارا دماغ اونچا ہو گیا اور اللہ کی آیتیں نیچے ہو گئی، کیا تم یہ سمجھ رہے؟ تو اچھا ٹھیک ہے، تو تیار ہو جاؤ دوزخ کے یار بننے کے واسطے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ کوئی نبی، یعنی کہ اب یہاں پر رسول اور نبی یعنی کہ دونوں الگ چیز ہے، اس سے پہلے اپن ڈیفینیشن دیکھے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے کوئی تمنا کی ہے، کیا تمنا ہوتی ہے رسول اور نبیوں کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کہ تمام لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہر کوئی جو ہے سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو اب جب یہ تمنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہوتا ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے پورا لگ جاتا ہے لوگوں کے پیچھے اور روکتا ہے نبی کی بات کو ماننے کے لیے، جیسا شیطان جو ہے پیچھے پڑ گیا تھا ابو لہب کے، جیسا شیطان پیچھے پڑ گیا تھا ابو جہل کے، یہاں تک کہ ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اتنے چہیتے، اتنے محبت والے چچا، اتنا ساتھ دینے والے چچا ابو طالب جو 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے یعنی کہ شیلڈ بن کر رہے اور اسلام میں آپ کی دنیا کی مدد کرے، پر انہوں خود ایمان نہیں لے کر آئے کیونکہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا تھا اور ان کو روک رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کیسا روکا، اور پھر جو ہے لوط علیہ السلام کی فیملی کو کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو روکا، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ ان کے خود کے گھر والے ابراہیم علیہ السلام کے باپ ایمان نہیں لے کر آئے کیونکہ شیطان ان کے پیچھے پڑ گیا۔ تو اب دیکھیے کہ شیطان کس سے روکتا ہے؟ نبی کے تعلیمات سے ہم کو روکتا ہے۔ شیطان کس سے روکتا ہے بولیے؟ نبی کے تعلیمات سے ہم کو روکتا ہے۔ نبی جو تمنا کرتے ہیں کہ ہدایت کی تمنا، اس سے جو ہے شیطان ہمارے بیچ میں رکاوٹ بنتا ہے اور نبی کی بات سننے نہیں دیتا۔ اب آج بھی جو ہے آج لوگ بولتے دیکھیں نبی کی بات کیوں نہیں سنتے، یا تو وقت نہیں ہے، یا تو دنیا میں بہت مصروف ہے، یا پھر نیا ایک شوشہ نیا شروع ہو گیا کہ نبی کی جو باتیں ہیں اب جو ہے وہ 1400 سال پہلے بولے سو ہے، اب کیسا پاسبل ہے، یا پھر اب وہ اس کی اوتھینٹسٹی کہاں باقی ہے، اب اس کو کیسا مان سکتے۔ تو بہرحال شیطان دنیا کے الگ الگ جو ہے طریقوں سے آ کر نبی کی تعلیمات اور ہدایت سے روکتا ہے، اور وہ جو نبی کی تمنا ہے کہ ہر کوئی میرا امتی مسلمان ہو جائے، ہر کوئی میرا امتی جنتی ہو جائے، تو وہ نبی کی خواہش پہ وہ خلل اندازی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیت کو پختہ کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ثابت قدم رہے تو ان کے اوپر پھر یہ شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا، بلکہ انہوں اگر آیت کو پکڑ لیے تو پھر وہ آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے، ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، ان کو دنیا میں جو ہے کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا
ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں نفاق لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کہ کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم کو آنسر مل گیا کہ شیطان تو لگا ہوا ہے، پر کس کو اثر کرتا انہیں؟ جس کے دلوں میں فتنہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے دلوں میں کمزوری ہے، جس کے دلوں میں نفاق ہے، یا جس کے دل جو ہے سخت ہے، تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہوا ہے ان کے دلوں کو کیا کرتا ہے، وہ جو ہے یعنی کہ قابو کر سکتا ہے۔ جن کے دل کھوٹے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے دل اس کے آگے جھک جائے۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اب یہاں پر کل ہم لوگ جو ہے، اس سے پہلے ہم لوگ سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ دل 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ہے یہ جو دل ایک ہے کہ سخت دل، یعنی کہ کافر کا دل جو بالکل کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے۔ ایک دوسرا دل کیا ہوتا ہے؟ بیمار دل ہوتا ہے جس کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ اور تیسرا دل کیا ہے؟ عاجز دل۔ عاجز دل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ نرمی ہوتی ہے، اور وہ جو ہے مومن کا دل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ ان کے اوپر جو سخت دل ہے یا جو نفاق والا دل ہے ان کے اوپر شیطان قابو کر سکتا ہے، پر جو مومن کا دل ہے، جو عاجز دل ہے، ان کے اوپر شیطان قابو نہیں کر سکتا۔ ان کے تو دل کیا ہے؟ ایمان لے کر آ کر دل ان کے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، یا جن کے دل جو ہے انکار کرنے والے، انہوں نہیں ماننے والے جب تک کہ انہوں قیامت کا دن اور عذاب اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی۔ کس کی ہوگی اس روز بادشاہی؟ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا وہ ہماری آیت کو جھٹلایا اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیت کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب مہین ہے، رسوا آمیز، رسوا کن عذاب ہے، یعنی کہ ذلت آمیز عذاب بولیں گے آپ، یعنی کہ جو ہے جس سے انسان کو جو ہے ایک تو سزا بھی مل رہی، فزیکل ٹارچر بھی مل رہا، ساتھ میں جو ہے اندر سے ذلت بھی محسوس ہو رہی۔ اور بعض وقت دیکھیے کہ ٹارچر سے زیادہ ہمارے کو ذلیل ہونا بہت ہی برا لگتا، تو اللہ تعالیٰ برے قیامت میں ان کو جو ہے ذلیل بھی کیا جائے گا۔ اب اور یہاں پر کیونکہ آج فرائیڈے ہے تو فرائیڈے میں کچھ نہ کچھ تو اسپیشل ہونا چاہیے نا، تو آج کیا کریں گے اپن تھوڑا سا ایکسٹرا پڑھیں گے تاکہ جو ہے فرائیڈے اسپیشل جو ہے ہم کو محسوس ہو۔ تو جس کو ٹائم ہو رہا انہوں لاگ آؤٹ کر سکتے اور ریکارڈنگ بعد میں سن سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہے، پھر قتل کر دیے گئے یا مارے گئے یا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ کس کے لیے اچھا رزق ہے؟ ہجرت کرنے والوں کے لیے اچھا رزق ہے، اور جو قتل کر دیے گئے ان کے لیے اچھا رزق ہے، اور جو اس کے اندر جو ہے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اور یا مر گئے تو ان کے لیے اچھا رزق ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس میں وہ خوش ہو جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اونچے درجات نصیب کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حلیم ہے، اور یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے، کس کی؟ بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے، پر کیا کنڈیشن کے ساتھ کہ بدلہ اتنا ہی لے ویسا ہی جتنا اس کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یعنی کہ جس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرے گا۔ آیت نمبر 60 ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اب یہاں پر تھوڑا سا غور سے سنیے کیا بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، کتنی اجازت ہے؟ جتنا اس کے اوپر کیا گیا، پر کیا ہے کہ ظلم اس کے اوپر ہوا ہو، زیادتی اس کے اوپر ہوئی ہو، تو اس کے بعد بدلہ لے سکتا۔ کیا مطلب ہے ظلم مظلوم ہے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے مظلوم اس کو بولیں گے، ٹھیک ہے، مظلوم اس کو بولیں گے جس نے ظلم کی شروعات نہیں کی ہے۔ کسی اور نے ظلم کی شروعات کی
اور اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اب یہ انسان کیا بن جائے گا؟ مظلوم بن جائے گا. ٹھیک ہے, جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور شروعات انہیں نہیں کرا. اب ایسا نہیں ہونا کہ بھائی جیسا فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے کیا کرا, لڑائی شروع کرا, پر مارا نہیں انہیں, پر شروع کون کرے؟ لڑائی انہیں شروع کرا, اور سامنے والا اس کو زور سے کھینچ کر تھپڑ مارا. تو تھپڑ تو انہیں نہیں مارا, پر لڑائی کون شروع کرے تھے؟ اس نے شروع کیا تھا. تو پھر اب انہیں ایکچوئل میں مظلوم نہیں رہیں گا, حالانکہ اس کے اوپر ظلم ہوا پر ایکچوئل میں انہیں مظلوم نہیں رہیں گا. تو ایسے جو مظلوم لوگ ہیں جو شروعات نہیں کرے پھر بھی ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا, تو ایسے لوگوں کے لیے بول رہے اللہ تعالیٰ, اس کے لیے مدد کے لیے کون آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آتے ہیں. تو اسی لیے دیکھیے کہ مظلوم کی آہ سے بچنا ہے, مظلوم کی بدعا سے بچنا ہے, کیونکہ مظلوم کی بدعا سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے, اور زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہتی, سیدھا بادلوں پر پہنچتی ہے مظلوم کی دعا. تو اور پھر اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے. تو سوچئے کہ اگر اللہ مظلوم کے ساتھ ہے تو پھر ویسے ظالم کا کیا ٹھکانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب ویسا مظلوم کو اجازت اللہ تعالیٰ دے رہے, کئی کی اجازت دے رہے کہ انہیں پھر واپس میں اپنا بدلہ لے سکتا. اچانک سے آ گیا, بیٹھا ہوا ہے, اچانک سے آ کے کوئی تھپڑ مار دیے, تو اچھا ٹھیک ہے, اب آپ کے بھی اجازت ہے کہ آپ پلٹا کر ان کو تھپڑ مار سکتے. پر اللہ تعالیٰ بولے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے. ارے بھائی یہاں پر تو بات ہوئی ظلم کے بدلے کی, اب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, وہ تو کس کو معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ان اللہ لعفو غفور, کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ دیکھو پر اللہ کی صفت کیا ہے, اللہ تو تمہاری مدد کے لیے ہے, پر اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اللہ اپنی صفت بتا دے رہے, اور اللہ غفور ہے. تو اب اس سے کیا انڈائریکٹ میسج جا رہا کہ تم بھی اے مظلوم, حالانکہ تمہاری کوئی اجازت ہے بدلہ لینے کی, پر اگر تم معاف کر دیں گے تو یہ تو اللہ کی صفت ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری آیت ہے, اور کیا پیارا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کو فریم کیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ پہلے تو کیا بولے؟ بدلہ لے سکتے بولے, دوسرا کیا بولے؟ میں ہوں تمہاری مدد کے لیے بولے, پھر تیسرا اللہ تعالیٰ بولے دیکھو پر میری صفت کیا ہے معلوم؟ معاف کرنے کی ہے. اب پھر آگے تمہاری مرضی ہے. اللہ بولے میں تو اجازت دے دیا تم کو کہ تم بدلہ لے سکتے, پر اب میری صفت تو یہ ہے. تو اب جو اللہ کے بندے ہیں, جو رحمان کے بندے ہیں, تو وہ رحمان کے بندے بھی کیا کریں گے؟ معاف کرنے کو فرسٹ پرائرٹی رکھیں گے, معاف کرنے کو پسند کریں گے, تو کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اور پھر اب یہاں پر پھر جب بدلہ لینے کی بات ہے تو بدلہ کتنا لیا جا سکتا ہے؟ صرف اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنا اس کے اوپر ظلم کیا گیا. اب جیسا ہم بول رہے کہ اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گی, تو پھر اب اللہ کے نزدیک آپ ظالم بن گئے. اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو, کیا بنیں گے آپ؟ اللہ کے نزدیک آپ ظالم بنیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پھر آپ کی مدد کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نہیں رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو پھر ہم کو جو ہے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا ہے, اور ساتھ میں سامنے والے کو معاف کرتے جانا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے, اور وہ سمیع اور بصیر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اور اللہ ہی بالا دست ہے اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسب ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. اب دیکھیے آیتیں پڑھنے سے ہی آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ سمجھ میں آ رہا نا کہ یہ آیتیں سب جو ہے مکی صورتیں ہیں, مکی آیتیں ہیں, پورے آیت کے انداز سے سمجھ میں آ رہا. دیکھیے بے شک وہ غنی اور وہ حمید ہے, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیا ہوا ہے, ہمارے انڈر ہے سب چیزیں, ہم ہر چیز کو جو ہے قابو میں کر سکتے. دیکھیے کہ آج انسان آسمان بھی اس کے قابو میں ہے, کہ آج راکٹ کے ذریعے سے انہیں جو ہے آسمانوں تک پہنچ رہا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ایسی شیلڈ رکھ دیتے تھے کہ اس کے بعد انہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, پر اللہ تعالیٰ مسخر کر دیے ہوئے ہیں. اسی نے کشتی کے قاعدے کا پابند بنایا, وہ ہے جس کے حکم سے سمندر میں وہ چلتی ہے, اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو ابھی تھامے ہوئے ہیں, وہ زمین پر نہیں گرتا, پر ابھی اللہ کا کیونکہ اذن نہیں ہوا نہیں گر رہا. پر ایک وقت آئے گا جب اللہ کا اذن ہو جائے گا, اور وہ کیا وقت رہیں گا؟ قیامت کا وقت رہیں گا. اور پھر جب آسمان جو ہے زمین پر دے مارا جائے گا اور وہ زمین پر گر جائے گا, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی اور وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی تم کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا. کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زندگی. اب دیکھیے یہی سملر آیت اس سے پہلے سورہ بقرہ میں آئی تھی، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی پھر موت دیتا ہے اور وہی دوبارہ پھر زندہ کر کر ہم کو اٹھائے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکرین حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے. ہر امت کے لیے نماز کا ایک طریقہ ہے، قربانی کا ایک طریقہ ہے، عبادت کا جو ہے ہر امت کے لیے طریقہ ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. پھر بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. کیا بتا رہے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اس معاملے میں تم جھگڑا نہ کرو. کس معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ جو عبادت کا طریقہ رکھا ہے اس کے معاملے میں جھگڑا نہ کرو. اور اور جو ہے اپنے رب کی طرف جو ہے کیا ہے دعوت دو. اللہ تعالیٰ بولے بس تمہارا کام کیا ہے؟ بول دینے کا ہے. یقیناً آپ سیدھے راستے پہ اس کی گواہی ہم دے رہے ہیں. اگر وہ تم سے جھگڑا کریں گے تو جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. کس کے علم میں ہے ہر چیز؟ اللہ کے علم میں ہے. اور کہاں ہے درج؟ لوح محفوظ میں. کتاب کا مطلب کیا ہے؟ لوح محفوظ. محفوظ میں درج ہے. اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ مشکل نہیں ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے یہ نہ تو اس نے کوئی سند نازل فرمائی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی کوئی اتھارٹی ان کو نہیں دیا ہوا ہے، یا کوئی ان کے جو ہے سرٹیفائڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی سیل یا سٹیمپ اس کے اوپر نہیں ہے. اور پھر نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. تو آج بھی جو ہے لوگ کئی چیزوں کی عبادت کرے، کئی جو ہے چیزیں عمل میں کر رہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے آپ، یہ کیوں ایسا کیوں کر رہے، یہ کیوں کر رہے، جب ان سے پوچھا جاتا ان کے حرکتیں تو ان کے پاس خود اس کا جواب نہیں رہتا. بس انہوں کیا بولتے ہیں؟ ہم اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پائے. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیت سنائی جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ یہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیت سناتے ہیں. تو اب یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو منکرین حق ہے، ان کو جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی تو اتنا غصہ آتا کہ ان کے چہرے بدل جاتے اور ایسا دکھتا کہ اب جو سنانے والا ہے اس کا منہ توڑ دیتے کہ اٹھ کے. تو ایسے لوگ وہ زمانے سے آج کے زمانے تک بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو قرآن سننا بڑا ہی مصیبت دکھتی ہے. قرآن سنایا جا رہا ہے تو ان کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کا بس چلا تو وہ جو سنانے والا ہے اس کا منہ بند کر دیں. ان سے کہو کہ میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے جو ہے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. کیا ہے اس سے بدتر چیز؟ آگ. اللہ تعالیٰ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کر رہے ہیں اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو آیت نمبر 72 پہ ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پر اینڈ کریں گے اور پھر ایک آخری جو ہے ہمارا رکوع بچتا ہے اور آخری رکوع بچتا ہے اور یہاں پر کچھ آیتیں ہیں جو تھوڑا سا ہم اچھے سے پڑھ لیں گے، سمجھیں گے تو صحیح رہے گا. تو انشاءاللہ وہ ہم لوگ منڈے کو پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم لوگ اپنا اینڈ کرتے ہیں آیت نمبر 72 تک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو اور سننے کو اور پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عمل کے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو توحید کا جو دامن ہے اس کو خوب مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے اور مرے دم تک جو ہے اللہ تعالیٰ توحید پر قائم رکھ. اللہ تعالیٰ تو کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت، توحید والی زندگی اور توحید والی موت اللہ تعالیٰ تو ہم کو عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مخبتین والا بنا دے، ہمارے دلوں کو نرم بنا دے تاکہ
تیری جتنی بھی آیتیں ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر پہنچے اور ہمارے اعضاء سے اور ہمارے اعمال سے وہ چیز ظاہر ہو. یا رب العالمین ہم کو نماز قائم کرنے والا اور تیری آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ بے شک جس کی تو مدد کرے اس کے لیے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے کافی ہو جا اور تو ہماری مدد فرما، ہماری دنیا میں بھی اور ہماری موت کے وقت بھی، ہماری خبر میں بھی اور ہماری حشر میں بھی، بس تو ہمارے لیے کافی ہو جا. یا الہ العالمین جتنی بھی بہنیں دعا کرنے کو کہے ہیں ان کی جائز مقاصد کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ جتنی حاضرین ہیں اللہ جن کے جس کے دلوں میں جو خواہشات ہے، جو حاجات ہے، جو بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، بیماریوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمارے قریبی لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں وہ تمام مرحومین پر اللہ تعالیٰ تو اپنی خاص رحمتیں اور فضیلتیں اللہ تعالیٰ تو نازل فرما، ان کے درجات کو تو اللہ تعالیٰ تو بلند فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہے قرض کی ادائیگی کا تو انتظام فرما دے. ہماری بچیوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما دے، جو بے اولاد ہے نیک صالح اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ جو جیسے حال میں ہے جن کی جو ضرورت ہے تو ان کے لیے کافی ہو جا. یا الہ العالمین مرے دم تک قرآن کو پکڑنے والا بنا دے اور ایسی حال میں تو ہماری خاتمہ کر کہ جس حال میں جو ہے ہم بہترین عبادت کی شکل میں ہم بہترین عبادت ہم کر رہے ہوں اور جس دن تو ہم سے راضی ہو اس دن ہماری جو ہے روح کو قبض فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.